زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ زندگی میں ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اچھا دوست چاہے کتنا بھی برا بن جائے، کبھی اس سے دوستی مت توڑو، کیونکہ پانی کتنا بھی گندا ہو جائے آگ بجھانے کے کام ضرور آتا ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے؟ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا پھر کوئلے کی۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ برا دوست کوہلے کی طرح ہوتا ہے، جب گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو انسان تمہارا غصہ برداشت کر لے اور پھر ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔
دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود تمہیں نہ بلائیں۔ محبت اور دوستی خدا کے دو بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کرو۔ اگر دوستی کا رشتہ نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ بھی اپنوں سے زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے، وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ کبھی بھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ جو شخص تمہارے سامنے کڑوی سے کڑوی بات کہہ دے، وہی سب سے اچھا دوست ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں، پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ یا اللہ، میری ہر صبح کا آغاز میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت، اور ہر شام کا اختتام میری توبہ اور تیری قبولیت پر ہو، آمین۔ منافق انسان کو آپ چاہے جتنے بھی میٹھے پھل کھلاؤ، مگر پھر بھی وہ آپ کو کاٹ ہی دے گا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں کرنے دیجیے، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ منافق اور کرونا وائرس دونوں ابھی تک لا علاج ہیں، فاصلہ اور احتیاط ہی بہترین علاج ہے۔ کہتے ہیں کہ جس عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں تو وہ خوش قسمت ہے، اس سے مرد سچی محبت کرتا ہے۔ چہرے پر مسکان، چہرے پر تل اور چہرے پر لالی۔ میری لکھی ہوئی بات کو کوئی سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ میں احساس لکھتا ہوں اور لوگ الفاظ پڑھتے ہیں۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے،
اور پر امید انسان ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کچھ چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہی ہے، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ سچے آدمی کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا لہجہ ذرا سخت اور تلخ ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کرونا نے یہ ایک بات تو ثابت کر دی کہ جو عورت ماسک میں سانس لے سکتی ہے وہ نقاب میں بھی لے سکتی ہے، اور جو انسان 3 مہینے دکان بند کر سکتا ہے وہ نماز کے لیے آدھا گھنٹہ بھی بند کر سکتا ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں جناب، لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اچھے انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ جسم کے چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتا۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی، آپ کے خلوص سمیت
آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔